بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ وہ تمام اسٹوڈنٹ جو اکاؤنٹنٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ میں 97 پوسٹ آئی تھی، اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، تو جناب اکاؤنٹنگ ٹرم کے اوپر ایک اور لیکچر دیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوالیفیکیشن بی کام اور بی بی اے ریکوائر تھی۔ ایکچولی جو بندے جو ہے جنہوں نے بی بی اے کیا ہوا ہے یا بی کام کیا ہوا ہے، تو یہ 30% اس میں سے بی بی اے میں سے آئے گا، 30% بی کام میں سے آئے گا اور 40% جنرل نالج سے آئے گا۔ تو جناب ایک بات یاد رکھیے گا کہ بی بی اے والوں نے بھی وہی اکاؤنٹنگ پڑھی ہوتی ہے، بی کام والوں نے بھی وہی اکاؤنٹنگ پڑھی ہوتی ہے، یعنی بہت سے سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں، اور تقریباً 80% دونوں کا ایک جیسا سوال پوچھے جائیں گے۔ جناب سب سے زیادہ سوال جو ہوں گے وہ اکاؤنٹنگ میں سے ہوں گے۔ ہمیں ایک تو جنرل نالج کا جو پورشن ہے اس کو فل گریپ کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو اکاؤنٹنگ کا پورشن ہے اس کو گریپ کرنی ہے، تاکہ کلیئر کر سکیں ہم پیپر کو۔ آپ کو پتہ ہے 11,000 بندوں نے ٹیسٹ دینا ہے، اور اس میں سے آپ کا نام آ جانا، اس میں میرٹ بنانا کتنا مشکل ہے۔ خیر، آج ہمارا اکاؤنٹنگ ٹرم کے اوپر ہم نے ایک ٹرم بنائی ہے جناب، ویری امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم سوال ہیں، یہ جناب ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ جناب آپ کو وائٹ بورڈ کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ہے ہمارے آج کے ہونے والے لیکچر کے اندر جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے جی، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ موجود ہے۔ جی ہاں جی، سب سے پہلے میں نے لکھا ڈوئل انٹری اسپیکٹ، A system of entry that fulfill the requirement of dual aspect concept is called double entry system. The record prepared through double entry system will be named as complete record. یعنی کہ جس میں یہ بتایا جائے جس کا اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کا کریڈٹ ہو، کریڈٹ کا ڈیبٹ موجود ہو، اس کو ڈوئل اسپیکٹ کہتے ہیں، ڈبل انٹری سسٹم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا پہلا ڈوئل اسپیکٹ کنسیپٹ ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم جناب چارٹ آف اکاؤنٹ کی جانب۔ لسٹ آف آل اکاؤنٹ دیٹ ول بی یوزڈ ان اکاؤنٹنگ سسٹم آف پارٹیکولر بزنس از کالڈ چارٹ آف اکاؤنٹ۔ آپ کا بینک ایک کمپنی ہے، بینک میں وہ تمام اکاؤنٹنگ سسٹم جو یوز ہوتے ہیں اس کو چارٹ آف اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ فیکٹری کے اندر جتنے اکاؤنٹ یوز ہوتے ہیں ان کو جناب چارٹ آف اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی۔ نیکسٹ چلتے ہیں نیریشن۔ A written explanation given below each entry that describe the transaction in a summarized form is called narration. آپ کو پتہ ہے جب آپ جنرل انٹری پاس کرتے ہیں تو جنرل انٹری پاس کرنے کے دوران اس کے نیچے جو ایک نیریشن لکھی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ایکسپلینیشن بھی کہا جاتا ہے، اس کو نیریشن بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں جی، سولڈ گڈ فار کیش، تو انٹری ہوگی کیش ڈیبٹ سیل کریڈٹ، اس کے نیچے نیریشن لکھیں گے کہ گڈ سولڈ فار کیش، تو یہ ایک نیریشن ہے جو کہ انٹری کے جو جنرل انٹری پاس کرتے ہیں اس انٹری کے نیچے دی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ویری امپورٹنٹ کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹس۔ کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹ اگر آپ سے انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے، جی ہاں جی آپ نے اکاؤنٹنٹ کا ٹیسٹ تو پاس کر لیا، اب آپ یہ بتائیں کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹ کون کون سے ہیں؟ جی ہاں، ان ماڈرن امریکن اپروچ کے مطابق اکاؤنٹنگ کلاسیفائڈ انٹو 4 ہیڈ آف اکاؤنٹ۔ 4 ہیڈ آف اکاؤنٹ جناب یہ میں نے آپ کو لکھ بھی دی ہے، ایسٹ ہے، لیبلٹی ہے، ایکسپینس ہے اور ریونیو ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ جناب وہ ہیڈ ہیں جو ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں، چاہے جس ٹائپ کا بزنس ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے چلتے ہیں پہلے نمبر پہ چلتے ہیں جناب ایسٹ کے اوپر۔ ایسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، ایسٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ ایسٹ آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک کاروبار کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ایسٹ جو ہے اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے بزنس کے لمبے عرصے کے لیے چلانے کے لیے۔ یہ ایسٹ جو ہوتے ہیں فار دی پرپز آف رن ٹو بزنس فار لانگ ٹرم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب فرسٹ چلتے ہیں جناب، ایسٹ کلاسیفائڈ انٹو 2 کیٹیگریز۔ ایسٹ کو 2 کیٹیگریز میں جناب ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ آف آل فکس ایسٹ، دوسرے نمبر پہ کرنٹ ایسٹ۔ اب فکس ایسٹ کون کون سے ہیں؟ سچ ایسٹ وچ ول گیون بینیفٹ ٹو دا بزنس فار مور دین 1 year اینڈ دے آر باٹ ناٹ فار ریسیل بٹ فار پرماننٹ یوز آف بزنس از کالڈ فکس ایسٹ۔ یعنی کہ ان کا مقصد ان کو سیل پرچیز کرنے کے بعد سیل نہیں کرنا ہوتا،
ان کا مقصد بزنس میں لمبے عرصے کے لیے چلنا ہوتا ہے، یعنی وہ ایسٹ جن کا استعمال بزنس کے اندر 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے وہ جناب فکس ایسٹ کہلاتے ہیں۔ اور فکس ایسٹ کون کون سے ہوتے ہیں؟ اگزامپل: لینڈ، بلڈنگ، پلانٹ اینڈ مشینری، فرنیچر اینڈ فکسچر، آفس اکوپمنٹ، موٹر وہیکلس، کمپیوٹرز، ٹولز، گڈ ول etc۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک بات نوٹ کر لیں کہ پلانٹ از اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ مشینس۔ فرنیچر کین بی مووڈ بٹ فرنیچر کین ناٹ بی مووڈ بٹ فکسچر کین ناٹ بی مووڈ۔ فرنیچر کو موو کیا جا سکتا ہے ایک دفتر سے دوسرے دفتر میں، ایک کمرے سے دوسرے، لیکن فکسچر کین ناٹ بی مووڈ کیونکہ وہ فکس ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے جناب فکس ایسٹ تھے جو میں نے بتا دیے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جناب کرنٹ ایسٹ۔ سچ ایسٹ which are in the form of cash which will be converted into cash within 1 year or which will be used up to within 1 year is called current asset۔ یعنی وہ ایسٹ جن کا فائدہ ایک سال کے دوران ختم ہو جائے، وہ ایسٹ جن کا نفع نقصان یا جن کا پرافٹ لاس یا جن کا جو ہے بینیفٹ جو ہے وہ ایک عرصے کے دوران رہے، یا وہ ایسٹ جو 1 سال کے فوراً کیش میں کنورٹ ہو جائیں یا 1 سال کے دوران کنورٹ ہو جائیں، ان کو کرنٹ ایسٹ کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں جناب کہ کرنٹ ایسٹ کی اگزامپل کون کون سی ہیں۔ نمبر فرسٹ: کیش ان ہینڈ کرنٹ ایسٹ، کیش ایٹ بینک، ڈیٹر یا اکاؤنٹ ریسیویبل، بل ریسیویبل، اسٹیشنری، پریپیڈ ایکسپینس، انکم ریسیویبل، نوٹس ریسیویبل، یہ جناب ہمارے کرنٹ ایسٹ ہیں۔ یہ 2 ہیڈ میں نے ڈیفائن کر لیے، ایسٹ کو ڈیفائن کر دیا، ایسٹ کے اندر کرنٹ ایسٹ ہے، فکس ایسٹ ڈیفائن کر دیا۔ اس کے بعد جناب ہیڈ آف اکاؤنٹ میں چلتے ہیں، کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹ میں چلتے ہیں لائبلٹیز کے اوپر۔ لائبلٹیز وہ چیزیں ہوتی ہیں اوبلیگیشن آف بزنس، یعنی بزنس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بزنس کہا جاتا ہے۔ لائبلٹیز کو فردر کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے 2 کیٹیگریز میں، ایک جناب لانگ ٹرم لائبلٹیز ہے، دوسری شارٹ ٹرم لائبلٹیز ہے۔ لانگ ٹرم لائبلٹیز کون سی ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، لائبلٹیز وچ آر ٹو بی پیڈ آفٹر 1 year آر کالڈ لانگ ٹرم لائبلٹیز۔ یہ وہی سوال ہو گیا جس طرح ایسٹ 1 سال سے زیادہ استعمال ہوگا تو فکس ہوگا، 1 سال کے اندر ہوگا تو وہ کرنٹ ہوگا۔ اسی طرح لائبلٹیز وہ جن کو ہم نے 1 سال کے عرصے سے زیادہ عرصے کے لیے ہوں گی، ہمارے ان کا افیکٹ رہے گا، وہ جناب لانگ ٹرم لائبلٹی ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس طرح ہماری اگزامپل کون کون سی ہیں؟ لانگ ٹرم بینک لون، بینک سے لون لے لیا، ڈیبنچر، بونڈ، اینی ادر سیکورٹیز، یہ جناب ہماری جو ہے لانگ ٹرم لائبلٹیز ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ چلتے ہیں کہ شارٹ ٹرم لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں۔ لائبلٹیز وچ آر ٹو بی پیڈ ود ان 1 year آر کالڈ شارٹ ٹرم لائبلٹیز، جن کا فائدہ یا جن کا ہمیں جو ہے 1 سال کے دوران مطلب پیمنٹ کرنی ہو، اس کو ہم نے مطلب ایک چیز کا ہم نے فائدہ اٹھا لیا ہے، اس کی پیمنٹ کرنی ہے، لیکن وہ پیمنٹ 1 سال کے عرصے کے دوران ہی کرنی ہے تو وہ شارٹ ٹرم لائبلٹی ہوگی۔ ایک لائبلٹی ہم نے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اس کی پیمنٹ لمبے عرصے کے لیے تو وہ فکس لائبلٹی یعنی کہ لانگ ٹرم لائبلٹی کہلائیں گے۔ اب چلتے ہیں جناب کہ شارٹ ٹرم لائبلٹی کی اگزامپل کون کون سی ہے۔ نمبر فرسٹ: اکاؤنٹ پیبل بھی کہا جاتا ہے، کریڈیٹر بھی کہا جاتا ہے، بل پے ایبل، نوٹس پے ایبل، شارٹ ٹرم بینک لون، ایکسپینس پے ایبل، بینک اوور ڈرافٹ، یہ ہے جناب شارٹ ٹرم لائبلٹیز۔ اس کے بعد کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹ کے اندر ہم چلتے ہیں ریونیو کے اوپر۔ ریونیو کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب جو ہے کما لیا جاتا ہے اور کوئی بھی خدمت کے بدلے میں کوئی پیسہ ملتا ہے، سروس کے بدلے میں پیسہ ملتا ہے، اس کے سیل کے بدلے میں جو ہمیں پرافٹ ہوتا ہے اس کو ریونیو کہا جاتا ہے۔ ریونیو کو مزید ہم 2 کیٹیگریز میں جو ہے اس کو کلاسیفائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہے اوپریشنل ریونیو اور دوسرا ہے نان اوپریشنل ریونیو۔ اوپریشنل ریونیو کون سا ہوگا؟ اوپریشنل ریونیو ارنڈ، ریونیو کو وہ کہتے ہیں جناب آپ نے ارن کیا فرام دا بیسک آپریشن آف بزنس آر کالڈ اوپریشنل ریونیو، دیز آر آلسو کالڈ ڈائریکٹ ریونیو۔ اوپریشنل ریونیو کو آپ ڈائریکٹ ریونیو بھی کہا جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ نے اگر سیل کی ہے، آپ نے فیس ارن کی ہے، کمیشن ارن کی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ۔ سیل ڈائریکٹ ہو رہی ہے، فیس ڈائریکٹ ہو رہی ہے، کمیشن ڈائریکٹ مل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اوپریشنل ریونیو یا ڈائریکٹ ریونیو۔ یہ اس کی جناب اگزامپل ہے۔ اس کے بعد ریونیو میں دوسری کیٹیگری ہے نان اوپریشن ریونیو یا انڈائریکٹ ریونیو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نان اوپریشن ریونیو کے اندر جناب
اس کو ہم نا انڈائریکٹ ریونیو یا ادر ریونیو بھی کہہ سکتے ہیں. ریونیو ارن فرام آپریشن ادر دین بیسک آپریشن, یعنی بیسک آپریشن روٹین وائز سے ہٹ کے اگر آپ کمائیں گے, بزنس کمائے گا, تو وہ جناب نان آپریشن ادر ریونیو یا انڈائریکٹ ریونیو کہلائے گا. اب اس کی ایگزامپل کون کون سی ہیں؟ مثلا رینٹ ریسیو ہوا کسی چیز کا, بلڈنگ کو تھوڑا سا رینٹ پہ دے دیا گیا, کوئی آپ نے مشینری کو رینٹ پہ دے دیا, تو اس طرح کے رینٹ ہو سکتے ہیں. انٹرسٹ ریسیو, آپ کا جناب والا بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے فیکٹری کا, اور 6 مہینے کے بعد بینک پرافٹ آتا ہے, تو وہ انٹرسٹ جو ریسیوڈ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ وہ انٹرسٹ ریسیوڈ ہو گیا. کمیشن ریسیوڈ, کمیشن ریسیوڈ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہوتا ہے. اس کے بعد ڈسکاؤنٹ ریسیو, آپ نے بہت زیادہ کیا پیمنٹ اور اس کے اگینسٹ جو ہے آپ کو کمیشن مل گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹ میں ایسٹ, لائبلٹیز اور ریونیو کو ہم نے ڈیفائن کیا. اس کے بعد آخری کیٹیگری ہے کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹ میں, یعنی کہ ہیڈ آف اکاؤنٹ میں ہماری ایکسپینس کی. ایکسپینس آپ کو پتہ ہے جس چیز کو فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس کے اگینسٹ جو ایکسپینس ہوتا ہے, کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے اگینسٹ جو ایکسپینس ہوتا ہے, خرچہ وغیرہ. ایکسپینس کو بھی ہم 2 کیٹیگریز میں استعمال کریں گے. فرسٹ ڈائریکٹ ایکسپینس ہے, دوسرے نمبر پہ انڈائریکٹ ایکسپینس ہے. یہ جناب جب میں نے انکم اسٹیٹمنٹ کا لیکچر دیا تھا اس میں نے ڈیفائن کیا تھا, لیکن فردر پھر میں ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ ڈائریکٹ ایکسپینس کون سے ہوتے ہیں. سچ ایکسپینس وچ ہیو بین انکرڈ ٹو پروڈیوس گڈس اور دا ایکسپینس انکرڈ آن برنگ ٹو گڈس فرام اے پوائنٹ ٹو پرچیز ٹو دا پوائنٹ آف سیل آر کال ڈائریکٹ ایکسپینس. آپ کی فیکٹری ہے جناب, آپ کاروبار کر رہے ہیں جناب والا فلور مل کا, یعنی کہ آٹے کی مل ہے. آپ یہاں سے چلتے ہیں, فیکٹری سے نکلتے ہیں, بازار جاتے ہیں, گندم خریدتے ہیں, گندم خریدنے کے بعد کچھ اور آئٹم خریدتے ہیں, اس کے ساتھ را مٹیریل خریدتے ہیں, وہ جناب لے کر فیکٹری آتے ہیں, وہاں پہ جناب اس کا آٹا بناتے ہیں, اس کو پیک کر کے رکھ دیتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو سیل کرنا ہے. اب جو پیک کرنے تک جتنے بھی ہے, فیکٹری سے چلے ہیں, بازار گئے ہیں, اور پیک کرنے کا جتنے بھی ایکسپینس ہیں وہ کیا ہیں, ڈائریکٹ ایکسپینس ہے. سمجھ آ گیا ہوگا مجھے آپ کو. تو جناب ایگزامپل کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ مینوفیکچرنگ ایکسپینس, کول گیس اینڈ واٹر, موٹیو پاور ایکسپینس, رویلٹی پیڈ, ویجز اینڈ سیلریز, آٹری ڈیوٹی, کسٹم ڈیوٹی, ڈاک چارجز, کیریج انوارڈ, ریلوے کیریج یا ریلوے کیریج ان یا ریلوے انوارڈ, فریٹ انوارڈ, کارٹیج انوارڈ. یہ وہ ایکسپینس ہیں ایکچولی جو کہ ڈائریکٹ ایکسپینس کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب ایکسپینس میں انڈائریکٹ ایکسپینس کون کون سے ہیں. انڈائریکٹ ایکسپینس ہمارے کون سے ہیں؟ ایکسپینس انکرڈ ٹو سیل گڈس اور ایکسپینس انکرڈ آفٹر سیل آف گڈس اور ایکسپینس انکرڈ آن دا ایڈمنسٹریشن آف دا بزنس آر کالڈ انڈائریکٹ ایکسپینس. اب دیکھیں جی, سیل یہاں پہ موجود ہے, پیک کر لیا, پیک کرنے کے بعد جو ایکسپینس ہوں گے وہ ڈائریکٹ ایکسپینس ہوں گے, انڈائریکٹ ایکسپینس ہوں گے. سوری, سیل جب پیکنگ ہو چکی ہے ایک سامان کی اور اس کے بعد آپ نے سیل کرنا ہے, تو سیل کرنے کے بعد اس کے آگے جو بھی ایکسپینس آئے گا وہ انڈائریکٹ ایکسپینس آئے گا. انڈائریکٹ ایکسپینس کے اندر وہ ایکسپینس بھی ہو سکتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی ایگزامپل کون کون سی ہیں؟ تو وہ جناب سب سے پہلے رینٹ, آپ کا آفس رینٹ پر ہے. سیلری اینڈ ویجز, وہ جو ہمارا اسٹاف ہے اس کا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے. انشورنس, کیریج آؤٹ ورڈ, ریلوے آؤٹ ورڈ, فریٹ آؤٹ ورڈ, کارٹیج آؤٹ ورڈ. رینٹ, ریٹس اینڈ ٹیکسز جو کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے کلیکٹ کرتی ہے. ایڈورٹائزنگ ایکسپینس, انٹرٹینمنٹ ایکسپینس, اسٹیشنری یوز, فری سیمپل, چیریٹی ایکسپینس, ریپیئر اینڈ مینٹیننس ایکسپینس, ڈیپریسیشن ایکسپینس, بیڈ ڈیٹس, آفٹر سیل سروس, پیکنگ ایکسپینس, ڈسکاؤنٹ الاؤڈ, کمیشن پیڈ ایکسپینس, انٹرسٹ پیڈ ایکسپینس, یوٹیلٹی بلز ایکسپینس. یہ جناب جتنے بھی میں نے ایکسپینس بولے ہیں یہ جناب انڈائریکٹ ایکسپینس ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جناب ہمارا کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹ میں ایسٹ, لائبلٹی, ریونیو اور ایکسپینس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. اگر مزید آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ جناب کمنٹس کریں گے, میں انشاءاللہ آپ کو مزید اس کو ڈسکس کر رہی ہوں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس رول آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ. جی آپ اکاؤنٹنٹ بنیں گے
لوکل گورنمنٹ کے اندر تو آپ کو جناب والا انٹریاں جو وہاں بیٹھ کے کرنی ہوں گی وہ کمپیوٹر کے اندر ہوں گی، وہاں رجسٹر کے اوپر نہیں ہوتی. تو کمپیوٹر میں انٹریاں جب آپ کو رول آتے ہوں گے تب ہی آپ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کسی بھی فیکٹری کے اندر، کسی بھی ایسٹ کے اندر، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر چیزوں کے اکاؤنٹ بہت ضروری ہوتے ہیں. 4 ایسٹ، لائبلٹی، ایکسپینس، ریونیو کے یہی ڈسکس ہوتے ہیں، یہی آپ جو ہے اس کی انٹریاں کرتے ہیں، یہی کلاسیفائی کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے رول پڑھتے ہیں کہ ڈیبٹ کیا چیز ہے، کریڈٹ کیا چیز ہے. وائی ڈیبٹ از ڈرائیوڈ فرام ڈیٹر اینڈ کریڈٹ ڈرائیوڈ فرام کریڈیٹر. وی شو دیز ورڈ with DR debit and CR credit. Debit and credit are language of accounting. Debit mean one of who take, credit mean one who give. یعنی ڈیبٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آ رہا ہے، آپ نے آنکھیں بند کر لیں، آپ آنکھیں بند کریں، آپ ایک فیکٹری میں بیٹھے ہوئے اکاؤنٹنٹ ہیں، جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے فیکٹری کے اندر آ رہی ہے وہ ڈیبٹ ہوگی، جو فیکٹری سے باہر جا رہی ہے وہ کریڈٹ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. سمپلی ڈیفائن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ سجا ڈیبٹ کھبا کریڈٹ، ایسے ہوتا ہے نا. تو جناب سب سے پہلے رول آف ڈیبٹ میں ایسٹ پڑھتے ہیں کہ ایسٹ کون سے ڈیبٹ ہوں گے. ایسٹ اگر انکریز ہو رہے ہیں آپ کے پاس، مشینری آپ کی پہلے پڑی تھی جناب 5 کروڑ کی، 2 کروڑ کی مزید لے کے آ گئے ہیں تو وہ ایسٹ انکریز ہو گیا ہے تو ایسٹ ڈیبٹ ہوگا. اور اگر مشینری کو سیل کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ایسٹ ڈیکریز ہو جائیں گے تو کریڈٹ. یعنی ایسٹ انکریز ڈیبٹ، ایسٹ ڈیکریز کریڈٹ. اوکے سمجھ آ گئی اب آپ کو. ایگزامپل کیسے دیں گے ہم جناب؟ ایگزامپل دیکھیں جی. مشینری سولڈ فار کیش، مشینری یہاں چلی جا رہی ہے، ہمارا ایسٹ کم ہو رہا ہے تو جناب کیا ہوگا؟ کیش ڈیبٹ، مشینری کریڈٹ. مشینری دیکھیں ایسٹ ہے وہ کریڈٹ ہو رہی ہے. اب مشینری اگر ہم لے رہے ہیں کہ مشینری پرچیز فار کریڈٹ تو مشینری ڈیبٹ، کیش کریڈٹ تو مشینری ڈیبٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد نمبر دوسرے پہ چلتے ہیں جناب. ایسٹ کے بعد چلتے ہیں ہم لائبلٹی پہ. لائبلٹیز اس کا الٹ ہے. ایسٹ انکریز ہوں گے تو ڈیبٹ، لیکن لائبلٹی انکریز ہوں گی تو کریڈٹ. ایسٹ ڈیکریز ہوں گے تو کریڈٹ، لائبلٹی ڈیکریز ہوں گی تو ڈیبٹ. الٹ ہو گیا. تو لائبلٹی انکریز ہونے پہ کریڈٹ ہوں گی اور لائبلٹی ڈیکریز ہونے پر ڈیبٹ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ریونیو. ریونیو انکریز ہوگا تو کریڈٹ، ریونیو ڈیکریز ہوگا تو ڈیبٹ. ریونیو اور ایسٹ کے رول ایک جیسا ہے. ریونیو اور ایسٹ کا رول ایک جیسا ہے. اس کے بعد ایکسپینس. ایکسپینس اور لائبلٹی کا رول ایک جیسا ہے. ٹھیک ہو گیا. رول آف ڈیبٹ کریڈٹ میں ایسٹ اور ریونیو کا رول ایک جیسا ہے، لائبلٹی اور ایکسپینس کا رول ایک جیسا ہے. جی ہاں، اگر ایکسپینس انکریز ہوں گے تو ڈیبٹ، اگر لائبلٹی انکریز ہوں گی تو ایکسپینس انکریز ہوں گے تو ڈیبٹ، ایکسپینس ڈیکریز ہوں گے تو کریڈٹ. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایکسپینس، ایسٹ اور ریونیو ان کا رول ایک جیسا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ہاں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. یہ جو ہے جناب یہ تینوں کون کون سے مطلب ایسٹ، ایکسپینس، ریونیو جب انکریز ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ڈیبٹ ہوں گے. جب ڈیکریز ہوں گے تو کریڈٹ ہوں گے. اچھا جی، لائبلٹی کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لائبلٹی انکریز ہوں گی تو کریڈٹ، ڈیکریز ہوں گی تو ڈیبٹ. ایکسپینس انکریز ہوں گے تو ڈیبٹ، ڈیکریز ہوں گے تو کریڈٹ. ریونیو انکریز ہوں گے تو کریڈٹ، ڈیکریز ہوں گے تو ڈیبٹ. ایکسپینس کے اوپر ایک بات یاد رکھیے گا کہ وین ایسٹ اینڈ ایکسپینس انکریز ڈیبٹ، وین ایسٹ اینڈ ایکسپینس ڈیکریز کیا ہوں گے؟ کریڈٹ ہوں گے. یعنی ایکسپینس اور ایسٹ کا تعلق ایک جیسا ہی ہے. اس کے بعد وین لائبلٹیز اینڈ ریونیو انکریز کریڈٹ، وین لائبلٹیز اینڈ ریونیو ڈیکریز ڈیبٹ. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایکسپینس اور ایسٹ کا تعلق ایک جیسا ہے اور لائبلٹیز اور ریونیو کا تعلق ایک جیسا ہے. آپ سمجھ آ گئی بات کی. ایسٹ اور ایکسپینس ایک جیسے رول کے مطابق چلیں گے اور جناب والا لائبلٹیز اور ریونیو ان دونوں کا رول ایک جیسا ہوگا اور ان دونوں کا رول ایک جیسا ہوگا. اگر یہ انکریز ہوں گے تو ڈیبٹ،
डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। ठीक हो गया आसान लफ्ज़ों में। इसके बाद जनाब आगे चलते हैं स्टेप टू मेकिंग, हाँ जी, इसके बाद चलते हैं जनाब जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस के ऊपर। इसके बाद जनाब आपको पता है कि जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरल क्या चीज़ है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट एंट्री वेयर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल एंड डिटेल मैनर इज कॉल्ड जनरल। डिफरेंट नेम अदर क्या हो सकते हैं जर्नल के? जर्नल का अदर नेम जर्नल हो सकता है, प्राइमरी बुक हो सकता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल बुक हो सकता है, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री हो सकता है, प्रीलिमिनरी बुक हो सकता है, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री हो सकता है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री हो सकता है, सब्सिडरी बुक भी हो सकता है, डे बुक भी हो सकता है। ये जो 9 नेम मैंने बताए हैं ये जनाब जर्नल के नाम। पेपर के अंदर कोई भी आ सकता है, पेपर में अक्सर जो आता रहता है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आता है। तो इसके बाद नोट, ये बात नोट कर लें कि रिकॉर्ड कैप्ट इन जर्नल एंट्री डेट वाइज रिकॉर्ड और क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, समथिंग डेट वाइज इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल। कि क्रोनोलॉजिकल या डेट वाइज यानी कि एक चीज़ जो आपको 10 तारीख को है कि 10 को रिकॉर्ड होगी, एक 15 को है तो आगे 15 को रिकॉर्ड होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले 15 वाले रिकॉर्ड करें और फिर 10 वाले, ऐसा नहीं होगा। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले डेट होती है, फिर डिटेल होती है, फिर लेजर फॉली होता है, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। यानी जनरल एंट्री के लिए आपके पास 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट का, दूसरा डिटेल या डिस्क्रिप्शन का, तीसरा LF लेजर फोलियो का, चौथा डेबिट का, 5वां क्रेडिट का। इसके बाद जनाब लेजर पे चलते हैं। लेजर क्या चीज़ है? जी हाँ, जब आप जनरल एंट्रीज ख़त्म कर देते हैं उसके बाद लेजर की बारी आती है। बुक ऑफ सेकेंड एंट्री वेयर द ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड फ्रॉम जनरल टू लेजर आर क्लासिफाइड इज लेजर। एक बात नोट करेंगे आप जनाब, लेजर आर आल्सो नेम्ड एज सेकेंडरी बुक या बुक ऑफ फाइनल एंट्री। रिकॉर्ड केप्ट इन लेजर आर कॉल्ड क्लासिफाइड लेजर या कंसेंस रिकॉर्ड। Process of keeping record in ledger is called classifying or posting. Ledger is the king of all book. Types of ledger. Ledger account can be prepared in 2 ways. First of all, T account form, traditional form, standard form या conventional form. ये ब्रिटिश अप्रोच है। अमेरिकन अप्रोच कहती है कि रनिंग बैलेंस फॉर्म या मॉडर्न फॉर्म। ये जनाब 2 इसकी टाइप है, अक्सर ब्रिटिश को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो लेजर बनाया जाता है, फॉर्म किया है लेजर के, जिस तरह आपको पता है कि हमने जनाब वाला इसका क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेट का कॉलम बनाएंगे, फिर डिस्क्रिप्शन का, फिर JF जनरल फोलियो का, फिर अमाउंट। ये 4 कॉलम हो गए। इसी के साथ आगे फिर 4 कॉलम बनेंगे, डेट, डिटेल, JF जनरल फोलियो, फिर अमाउंट। यानी जो फॉर्म ऑफ लेजर है उसके जो कॉलम हमने टोटल बनाने हैं जनाब, वो बनाने हैं 8 कॉलम। इसके बाद चलते हैं ट्रायल बैलेंस के ऊपर। डेफिनेशन क्या होगी? एन अकाउंटिंग बुक वेयर बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट आर पोस्टेड फ्रॉम लेजर इज समराइज्ड मैनर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग परफॉर्म इन ट्रायल बैलेंस इज समराइजिंग। रिकॉर्ड केप्ट इन ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड समराइज रिकॉर्ड। जो लेजर बैलेंस बचता है जनाब, लेजर का जो बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, वो जनाब हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। ट्रायल बैलेंस की फॉर्म क्या होंगी? तो सबसे पहले आप कंपनी का नेम लिखेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद सीरियल नंबर, कॉलम बनेंगे जनाब इसके 5 सीरियल नंबर, अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, डेबिट और क्रेडिट। ठीक हो गया ये जनाब हमारे पास। उसके बाद है प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी क्या है? इफ टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस इट मीन द बुक ऑफ अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एक्यूरेसी, इट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। यानी जो लेजर हमारा ट्रायल बैलेंस होगा वो प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी होगा। ठीक हो गया। ये जनाब हमारा आज का लेक्चर था जो कि हमने आपको बताया है। अकाउंटिंग के बारे में जनाब आपको सारा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जब आपका होगा तो अकाउंटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। अकाउंटिंग को हम इंशाल्लाह कल भी लेक्चर इसका अपलोड करेंगे, यही वाला हम चलाएंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि अकाउंटिंग के रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, चाहे कास्ट अकाउंटिंग हो, एडवांस अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, तो ये आपको सारे क्लियर हो जाने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।